بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں۔ پہلے تو ذرا تازہ ترین جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان میدان میں نکلے ہوئے ہیں اور پہلا وزٹ انہوں نے کل کیا لاہور کا۔ چودھری برادران سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب کو کامیابی حاصل ہوئی۔ وقتی طور پہ، فوری طور پہ پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری برادران نے واضح طور پہ کہا کہ جناب باتوں پہ مت جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کا ساتھ نبھانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا وہاں پہ جو بات ہوئی وہ دو تین باتیں، ایک تو دورہ روس کے بارے میں گفتگو کی گئی، پھر جو مہنگائی کے معاملات تھے اور جو پیکج دیا معاشی پیکج اس پہ بات ہوئی، اور اس کے بعد پھر پولیٹیکل صورتحال، پولیٹیکل سچویشن پہ۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ شہباز شریف صاحب نے چودھری برادران کو دعوت دی تھی، اپنے گھر بلایا تھا مونس الہی سمیت، لیکن وہ ادھر نہیں گئے اور انہوں نے وہاں سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور رک گئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے وزراء کے ساتھ اور عثمان بزدار صاحب کو ساتھ لے کر گئے۔ عثمان بزدار صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، تقریباً 1 گھنٹہ تک وزیر اعظم عمران خان وہاں پہ رہے۔ اب پوری صورتحال کیا ہے؟ بظاہر جو بات آ رہی ہے وہ چودھری صاحبان نے کہا ہے کہ بالکل ہم ساتھ ہیں، لیکن ایک تجویز آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ صورتحال ڈیفیوز ہو جائے اور ڈیفیوز ہونے کے بعد پاکستان مسلم لیگ کاف وہ ضم ہو جائے پاکستان تحریک انصاف میں، اور اگر ضم ہو جاتی ہے تو پھر ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے اور ان ہاؤس تبدیلی لا کے پنجاب جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ یہ ایک تجویز آئی ہے اور اس تجویز پہ اب کیسے عمل ہوتا ہے، اس کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کیسے دیکھتے ہیں، اس پہ ابھی معاملات چل رہے ہیں۔ اگر یہ ہو جاتا ہے، ضم ہو جاتی ہے، تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب ہو سکتا ہے پنجاب کے صدر بن جائیں پی ٹی آئی کے، اور وہ بن جاتے ہیں تو پھر وہ معاملہ نہیں رہے گا کہ آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں، تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے۔ لیکن کل کی ملاقات میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی، یہ بیک ڈور چینل پہ تجاویز چل رہی ہیں، اور کل کا جو وزٹ تھا وہ اس اعتبار سے تھا، اتنا خفیہ رکھا گیا کہ فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات و نشریات ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ جانا ہے یا نہیں جانا، لیکن ہمارے پاس اطلاعات موجود تھیں کہ انہوں نے جانا ہے اور وہ گئے۔ اب دوسرا وزٹ ہونا ہے وزیر اعظم عمران خان نے کرنا ہے کراچی، MQM بہادرآباد، اور وہ بھی منتظر ہیں کیونکہ ایک اتحادی اگر کاف لیگ مطمئن ہوتی ہے اور عثمان بزدار صاحب جب ساتھ تھے تو ظاہر ہے ان کو پوچھا گیا کہ جناب اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہیں تو موجود ہیں CM صاحب، تو جن کو میں مزید کہہ دیتا ہوں، یہ عثمان بزدار صاحب ہیں، CM ہیں، سب مل کر چلیں، کام آگے بڑھائیں، ہم آگے بہت اب الیکشن ایئر میں جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں، لیکن ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ ابھی تک یہی ہے کہ فی الوقت اب اگلی تجویز پہ بات ہوگی۔ 2-3 نام اور بھی ہیں CM پنجاب کے لیے، اور اس میں علیم خان صاحب بھی ہیں، اور جو وزیر خزانہ ہیں پنجاب کے خسرو بختیار کے بھائی ہاشم بخت وہ بھی ہیں، تو ابھی معاملات آگے بڑھیں گے۔ دوسرا وزٹ اب MQM بہادرآباد کراچی کا ہے، وہ منتظر ہیں اگر وہاں پہ بھی معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں، اور جو کہ زیادہ امکان یہی ہے کہ اگر MQM کی جو باتیں ہیں وہ مان لی جائیں اور سیٹنگ ہو جائے، اگلے ہفتے اب وہاں کا وزٹ ہے، تو پھر یہ دوسری اتحادی جماعت ہوگی جس کو وزیر اعظم عمران خان ان کے تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اگلے وزٹ کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں جو ہوئیں، یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، اور اس میں DGI بھی موجود تھے، اور اس ملاقات میں کافی ڈسکشنز ہوئیں دورہ روس کے بارے میں بھی۔ اور ایک اور میں خبر دے دوں کہ دورہ روس کی بات جہاں تک چل رہی ہے، دورہ روس سے پہلے ایک فون کال آتی ہے امریکہ سے۔ پہلے تو بیک ڈور چینل پہ کنوے کیے جاتے ہیں پیغامات کہ آپ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ روس کا دورہ، ماسکو کا وزٹ منسوخ کر دیں، اور یہ
ایک واضح سگنل ہوگا اور روس کو اوائڈ کریں، لیکن باہم صلاح مشورے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پرائم منسٹر عمران خان اس موقع پہ ایٹ 11th اور منسوخ نہیں کریں گے وزٹ، اور وہ ضرور جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے دورہ روس کیا۔ ٹیلی فون کال بھی ایک انتہائی اہم شخصیت کی آئی واشنگٹن سے، انتہائی اہم شخصیت، اور بائیڈن حکومت کے ایک اہم عہدیدار کی کال آتی ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ کو اسلام آباد میں، اور اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پرائم منسٹر سے کہیں کہ ہماری طرف سے کہ یہ وزیر اعظم اپنا دورہ منسوخ کر دیں، لیکن اس کال کے بعد بھی دورہ منسوخ نہیں کیا گیا اور چیزیں آگے بڑھنا شروع ہوئیں۔ تو اس وزٹ کے اثرات ابھی تک موجود ہیں، اور یہ جو ایک بات کا خدشہ موجود ہے کہ امریکنز جو ہیں اور یہاں پہ کچھ سفارت خانے دوبارہ متحرک ہوں گے اس اعتبار سے۔ اس کی وجہ ہے کہ روس مکمل طور پہ یوکرین میں اپنی جو ہے کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 60 میل لمبا فوجی قافلہ جو ہے وہ یوکرین کے دارالحکومت کی طرف رواں دواں ہے، اور اہم جو شہر ہیں ان کو بلاک کر لیا گیا ہے، ان کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، اور ابھی تک یوکرین کو کسی قسم کی فوجی امداد نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روس نے پیوٹن نے اپنا ہائی الرٹ پہ ہیں اور وہ زیرو ٹالرنس پہ ہیں، اور انہوں نے اپنے تمام تر انتظامات مکمل کیے ہوئے ہیں اور کسی بھی بڑے حملے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اپنے ڈیفنس سسٹم، اپنا جو کیا کہنا چاہیے، اپنی فضائی حدود کی حفاظت، وہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ ابھی تک اطلاعات یہی ہیں کہ صرف جو سفارتی چینلز پہ روس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، معاشی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، دوسری نوعیت کی سفارتی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، لیکن اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہر صورت میں روس جو ہے وہ یوکرین کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور اب جو بڑے بڑے شہر ہیں، 3-4 بڑے شہر، کیف اور دوسرے، وہ سب کے سب محاصرے میں آ چکے ہیں۔ تو 60 میل طویل قافلہ، پہلی جو مذاکرات ہوئے بیلاروس میں یوکرین کے اور رشین حکام کے، وہ کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ پیوٹن کی ایک ہی شرط ہے کہ پہلے سرنڈر اور اس کے بعد بات چیت، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ بہت ہی زیادہ یک طرفہ سٹوری دے رہے ہیں، اب وہاں پہ خود احتجاج شروع ہو چکا ہے، اور ایک انسانی ہمدردی پیدا کرنے کے لیے ایک وہاں پہ کام کیا جا رہا ہے، لیکن جب یہی کام عراق میں ہوا، 10 لاکھ لوگ مارے گئے بے قصور، بچے، خواتین، بوڑھے، 10 لاکھ مارے گئے، کوئی نہیں بولا۔ لیبیا میں ہوا، کوئی نہیں بولا۔ افغانستان میں اتنا ظلم ہوتا رہا آفٹر 9/11 کے بعد 20 سال، کوئی نہیں بولا۔ تو اب چونکہ ایک دوسرا روس ہے، امریکہ اس کی جگہ نہیں ہے، تو اب ایک یک طرفہ طور پہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن چین جو ہے وہ دب کے جی مکمل طور پہ روس کے ساتھ کھڑا ہے اور مکمل حمایت کر رہا ہے۔ وہ سلامتی کونسل میں بھی کرے گا، اقوام متحدہ میں بھی کرے گا۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں خاص طور پہ، اور اقوام متحدہ میں پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس میں ایبسنٹ رہے گا اور وہاں پہ اپیئر نہیں ہوگا، اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھے گا اور اس قضیے میں، اور یہ سب کچھ ایک طے شدہ پلان کے تحت ہو رہا ہے۔ تو اب تک یوکرین جو دعویٰ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی روس کے 5300 فوجی جو ہیں وہ ہلاک کیے گئے ہیں، 29 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے یوکرین نے، لیکن اس میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بہت بڑا فوجی نقصان ہے۔ اگر یہ یوکرین نے کر لیا پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، پھر تو روس جو ہے اس جیسا کوئی بیوقوف ملک نہیں ہو سکتا، لیکن ایسی کوئی صداقت ہے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل جو اس کے برعکس رپورٹس آ رہی ہیں وہ اس سے زیادہ ہولناک ہیں، اور 60 کلومیٹر طویل فوجی قافلہ کیف کی جانب بڑھ رہا ہے، اور اس میں جدید ترین فوجی ہتھیار شامل ہیں، اور 3 بڑے شہر کیف، خارکیف اور چرنیف اس میں بھی یوکرین کے قبضے میں ہیں، اور سیٹلائٹ تصویروں سے جو اب تک رپورٹس آئی ہیں اس کے اکارڈنگلی روس کی بہتر پوزیشن ہے، مضبوط پوزیشن ہے، اور بڑا قافلہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور امریکی کمپنی میکسار جو ہے ٹیکنالوجیز
की मदद से, मैक्सॉट टेक्नोलॉजी की मदद से ये तस्वीर ली गई हैं और उसमें अभी तक कोई रुकावट उसको नहीं आ रही। और कंपनी ने जो इब्तदाई तौर पे कहा था ये 27 किलोमीटर तक फैला हुआ था, लेकिन बाद में जो आखिरी तस्वीर आई वो उससे भी खौफनाक और हैबतनाक थी, और वो था 60 किलोमीटर तवील। और इसमें ट्रक हैं, फ़ौजी ट्रक हैं, उसमें तोपें हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, फ़ौजी इमदाद है और दीगर किस्म का साजो सामान है। और यूक्रेन की मुसल्लह फ़ौज के जो जनरल स्टाफ हैं उन्होंने भी फेसबुक पे लिखा है कि हालात बदस्तूर कशीदा हैं और सूरत हाल उनके कंट्रोल से निकलती जा रही है। और मुझे यकीन है रूस के जो यूक्रेन के सरबराह ने जो खिताब फरमाया है वो कहते हैं कि रूसियों के लिए कैफ एक अहम हदफ रहा है और हमारी कौमियत को तोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि दारुल हुकूमत को मुसलसल ख़तरा है। पीर को कैफ को 3 मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया और सैकड़ों गुंडागर्दी करने वाले शहर में घूम रहे थे। मुझे यकीन है कि रूस इस तरीके से यूक्रेन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं बहुत ज़्यादा रूस के हक़ में है और यूक्रेन जो है अभी तक फ़ौजी इमदाद का मुंतज़िर है। और इसीलिए ये सारी जो कशीदगी है इसका ज़िम्मेदार कौन है? रूस। इसमें ईरान जो है वो स्टेटमेंट आया है, उसने कहा है कि अमेरिका पर भरोसा करने की वजह से यूक्रेन जो है वो जंग का शिकार हुआ। और ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा है कि जी अमेरिका के पैदा करदा बहरानों का शिकार हुआ है यूक्रेन, और अगर यूक्रेन गैर जानिबदार रहता और अपना झुकाव अमेरिका की तरफ ना रखता और रूस के साथ अपने पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखता तो ज़्यादा बेहतर था। इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी ज़िम्मेदारी भी यूक्रेन और अमेरिका की तरफ झुकाव था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। चाइना, उसने कहा कि मिसाइल के हल के लिए रूस पर पाबंदियों की हमायत बिल्कुल नहीं करते और चीन इन पाबंदियों को तस्लीम नहीं करेगा। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जौहरी हथियार का हाई अलर्ट रखने की रूसी सदर पुतिन के बयान पर उन्होंने कहा कि जायज़ सिक्योरिटी ख़दशात को संजीदगी से लेना चाहिए। यानी चाइना इस हद तक रूस की फेवर कर रहा है कि पुतिन ने जो अपनी फोर्सेस को अलर्ट रखा हुआ है उस फोर्सेस को, स्पेशल फोर्सेस को जिन्होंने जौहरी हथियार इस्तेमाल करने होते हैं, जौहरी हमला करना होता है, उसको भी चीन ने सपोर्ट किया है। और उसने कहा है कि रूस को पूरा हक़ है कि वह अपना दिफा करे। और यही सवाल जब प्रेसिडेंट बाइडेन से वाशिंगटन में पूछा गया कि जनाब पुतिन जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की तरफ जा रहे हैं, उनकी स्पेशल फोर्सेस तैयार हैं, तो बाइडेन का सिंपल एक जवाब था कि उन्होंने पूछा कि अमेरिका को ख़तरा है, आपने कोई तैयारी की है, अमेरिका को ख़तरा है इस बात का कि हम उसकी लपेट में आ सकते हैं? तो बाइडेन ने कहा कि नहीं, हम नहीं आ सकते। तुर्की एक अहम मुल्क है इस लड़ाई में, क्योंकि बहरी रास्ते जो मैं आपको बता रहा था पहले भी कि तुर्की के रास्ते इस्तेमाल होनी है जी, आबनाए फास्फोरस इस्तेमाल होनी है, दूसरे उसके जो आबी गुज़रगाहें हैं तुर्की के से गुज़रेंगी वो इस्तेमाल होनी है। तो फौरी तौर पे तुर्की ने वो रास्ते बास्फोरस भी, अपना बास्फोरस का जो आबी गुज़रगाह है वो बंद की है, दूसरी डॉर्डेलिनस बंद की है। ये दोनों रास्ते बंद कर दिए गए हैं और तुर्की जो है वो भी इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि तुर्की जो है वो बहुत ज़्यादा ना तो रूस के ख़िलाफ़ है और ना ही अमेरिका के, बल्कि नेटो में वो शामिल है तुर्की। और लेकिन कोई ऐसे इक़दाम नहीं कर रहा कि जो बिल्कुल ही हो जाए रूस के बिल्कुल 100% ख़िलाफ़। एक आबदोज़ भी रूस की गुज़र चुकी है वहाँ से और एक बहरी जंगी जहाज़ भी गुज़र चुका है। उसके बाद फिर उन्होंने इस रास्ते को महदूद किया है, ख़ास तौर पे जंगी बहरी जहाज़ों के लिए। तो तुर्की भी इसमें मैदान में है और वो भी एक प्लेयर है क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकता है।